سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دن و رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہنم کا تذکرہ ہم سن رہے تھے، اور کل جنت کا تذکرہ ہوا تو اس سے گزشتہ دن جہنم کے بارے میں سنا تھا کہ بے نمازیوں کو جہنم میں کیا سزا دی جائے گی اللہ کی طرف، نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزا۔ اس میں تقی ابو سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھتے ہیں، سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں اژدہے ہیں۔ اژدہا کسے کہتے ہیں؟ بڑے سانپ کو۔ ہر اژدہے کی موٹائی اونٹ کی گردن کی مانند، لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے۔ جب وہ اژدہا بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا، اللہ کی پناہ۔ پھر اس بے نمازی کا گوشت گل جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور وہ تمام کے تمام اژدہے اس وادی میں اس کو عذاب دیتے رہیں گے، اللہ کی پناہ۔ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جب الحزن، غم کی وادی۔ اس میں بچھو ہیں، ہر بچھو کالے خچر کی طرح ہے، اس کے 70 ڈنک ہیں، ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی۔ جب یہ سیاہ بچھو جو خچر کی طرح بڑے بڑے ہوں گے بے نمازی کو ڈنک ماریں گے تو بے نمازی کے جسم میں زہر سرایت کر جائے گا، اور اس زہر کی حرارت، گرمی، تپش 1000 سال تک بے نمازی محسوس کرے گا۔ پھر بے نمازی کا گوشت ہڈیوں سے جھڑ جائے گا اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہے گی، اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہوں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ اللہم اجرنی من النار یا مجیر
یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو وہ اسلامی بھائی جو رمضان میں نماز شروع کر دیتے ہیں اور رمضان کے رخصت ہوتے ہی ان کی بھی رخصتی ہو جاتی مسجدوں سے، اور پھر استغفر اللہ مسجد کی طرف آتے نہیں تو نماز شروع کر دیں۔ کیسی کیسی جہنم کی وادیاں جس میں سانپ بھرے ہوئے، بڑے بڑے اشتہے، بڑے بڑے بچھو بھرے ہوئے، یہ منتظر ہیں بے نمازیوں کے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم دن میں ایک بار فجر کی نماز پڑھ لیں تو نمازی بن گئے، ہفتے میں ایک بار جمعہ پڑھ لیا نمازی بن گئے، یا رمضان میں نماز پڑھ لی ہم نمازی بن گئے۔ نہیں، نمازی وہ ہے جو پانچوں نمازیں پڑھے اور مسلسل پڑھے، ہر حال میں پڑھے، صحیح پڑھے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، فراغت میں بھی، مصروفیت میں بھی، دعوت میں بھی، جہاں بھی جائے، رشتہ داروں کے ہاں جانا ہوا، کوئی معاملہ ہے، چاہے شادی چاہے فوتگی ہے۔ جی ہاں، امیر اہل سنت کی آج 26ویں شریف ہے، آپ کا یوم ولادت ہے۔ آپ کی نماز سے محبت دیکھیے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اس وقت آپ امامت فرماتے تھے، ایسی حالت میں بھی آپ نے نماز کی امامت فرمائی۔ یہ ان کے لیے عبرت ہے جو فوتگی میں، پریشانیوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، امیر اہل سنت کی جب شادی ہوئی، آپ نے شادی کے بعد جو پہلی فجر آئی، آپ نے فجر کی امامت کروائی۔ جو شادیوں میں نماز بھول جاتے ہیں، غمی میں نماز بھول جاتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے۔ تو کسی حالت میں بھی ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ امیر اہل سنت کی نماز سے کتنی محبت ہے، اللہ اکبر۔ آپ نماز کی تیاری کرتے ہیں تو تعظیم نماز کی نیت سے خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ آپ تحدیث نعمت کے لیے فرماتے ہیں کہ میری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، الحمدللہ۔ حالانکہ آپ نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا، پاکستان کے کئی شہروں میں سفر کیا، مگر نماز آپ ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کا اگر بیرون ملک کا سفر ہو تو جہاز میں جانا ہوتا ہے تو بکنگ کراتے وقت اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ نماز کا وقت نہ آئے، اور اگر نماز کا وقت ہو، مجبوراً سفر کرنا ہے، تو جہاز میں بھی کھڑے ہو کر اہتمام کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں، اللہ اکبر۔ اور کتنے ایسے ہیں بیچارے نماز میں غفلت اور سستی نہیں جاتی۔ امیر اہل سنت کا آپریشن ہوا نا، تو آپ نے آپریشن کا وقت بھی وہ طے کیا کہ جس میں نماز کا وقت نہ آئے، کیونکہ آپریشن سے پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے۔ تو عشاء کے بعد، عشاء کی نماز پڑھ کر جب آپریشن ہو گیا، آپ کے دونوں ہاتھ کھول دیے گئے جو بندھے ہوئے تھے، تو آپ نے بے ہوشی کے عالم میں ہی دونوں ہاتھ اس طرح باندھ لیے جس طرح نماز کے لیے باندھے جاتے ہیں، بے ہوشی کے عالم۔ اور بے ہوشی کے عالم میں آپ چلا نہیں رہے تھے، کرا نہیں رہے تھے، ہائے اوہ نہیں، بلکہ آپ درود شریف پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالی سے دعا کر رہے تھے۔ اچانک آپ نے کسی سے پوچھا بے ہوشی کے عالم میں، کیا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ نہیں، نماز کی اتنی فکر ہے، آپریشن ہوا ہے، ابھی بے ہوشی کا عالم میں، اور امیر اہل سنت اس حالت میں بھی پوچھ رہے ہیں کیا فجر کا وقت ہو گیا ہے؟ اگر ہو گیا ہے تو مجھے پاک کر دیا جائے، انشاءاللہ عز و جل میں فجر کی نماز پڑھوں گا۔ آپ کو بتایا گیا کہ ابھی تو فجر کا وقت شروع ہونے میں کافی وقت ہے۔ نماز سے محبت دیکھیے آپ کی، اور ایک ہمیں کہ غفلت ہی نہیں جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پکا نمازی بنا دے، اور ہم دیکھیں کہ کیسی کیسی ناراضی اللہ تعالیٰ کی بے نمازیوں سے۔ امیر اہل سنت کی نماز کا اہتمام، اللہ اکبر۔ آپ 3 الارم لگاتے ہیں اٹھنے کے لیے، حالانکہ اٹھ جاتے ہیں۔ اب کسی نے پوچھا کہ آپ یہ 2 3 الارم کیوں لگاتے ہیں؟
تو ارشاد فرمایا اگر کسی کے سیل کمزور ہو گئے، کوئی خرابی ہو گئی، تو پھر مجھے نیند سے کون اٹھائے گا؟ میں وقت پر نماز کیسے ادا کروں گا؟ نماز کی فکر ہے، نماز کی فکر ہے، سفر میں جائیں نماز کی فکر ہے۔ اور جن اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کے ساتھ سفر کیا، انہوں نے دیکھا کہ امیر اہل سنت اشراق اور چاشت کا بھی بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمیں نماز سے محبت نصیب ہو جائے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے کفن چوروں کی انکشافات، یہ پڑھیں، انشاءاللہ پڑھنے والا نمازی بن جائے گا۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، امیر اہل سنت کی تعلیمات اور آپ کے بیانات سن سن کر لوگ نمازی بنے، اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی۔ اور نماز کے احکام 12 رسالوں پر مشتمل کتاب یہ پڑھیں آپ کو پتا چلے نماز کی اہمیت کا، نماز کے کا، نماز کی سنتوں کا، نماز کے مفسدات کا، نماز کے مستحبات کا۔ ورنہ پتہ ہی نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بچپن سے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ صحیح پڑھ رہے ہیں، التحیات صحیح پڑھ رہے ہیں، دعائے قنوت آتی ہے نہیں آتی، کسی کو سنائی؟ اللہ اکبر۔ تو جہنم کی وہ وادی جس میں بڑے بڑے اژدہے اور خچر جیسے بچھو ہیں، اللہ کی پناہ، یہ ان کے لیے ہیں جو بے نمازی ہیں۔ تو جہنم سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جو اللہ تعالی سے جہنم کے مقابل پناہ مانگتا ہے تو جہنم دوزخ کہتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے تیری پناہ مانگ رہا ہے، تو اس کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ امیر اہل سنت، اللہ اکبر، اللہ والوں کے نزدیک توجہ ان کی آخرت کی طرف رہتی۔ نگران شورا کے ساتھ آپ ساؤتھ افریقہ کی طرف سفر کر رہے تھے، آپ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، تو کیبن کرو سے وہ گرم پانی منگوایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے وہ کپ جو تھا جس میں پانی لایا گیا ہاتھ لگایا تو وہ گرم تھا، تو فوراً آپ کے منہ سے نکلا کہ جہنم کا پانی کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں جہنم کا خوف اللہ والوں کو ہوتا ہے، نیکیاں کرتے ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں اور آخرت کا خوف نہیں ہے۔ جہنم کا پانی کیسا ہوگا، آئیے میں کچھ اس کی جھلکیاں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16-17۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ، ترجمہ کنز الایمان، اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا۔ اللہ کی پناہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنمیوں کے پیپ کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام دنیا والے بدبو دار ہو جائیں۔ وہ جہنم کا پانی، گرم کھولتا ہوا پانی کیسا ہوگا؟ سورہ محمد پارہ 26 آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، ان کو یہ ہے تو اسے چکھیں کھولتا پانی اور پیپ۔ اور سورہ نبا میں ارشاد ہوتا ہے الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ۔ الہی جہنم سے آزاد
فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ آمین۔ اللہم اجرنی من النار۔ جہنم کا خوف امیر اہل سنت پر کیسا طاری ہوتا ہے، اس کی ایک اور جھلک سنی۔ عرب امارات میں تھے آپ، صبح صبح آپ کا پاؤں شہد کی مکھی پر پڑ گیا اور شہد کی مکھی نے آپ کے تلوے پر وہ ڈنک مارا، آپ بے تاب ہوئے اور شہد کی مکھی جو وہ رینگنے لگی۔ تو ایک اسلامی بھائی نے وہ دوا کا اسپرے، فلائنگ انسیکٹ کلر جو نا وہ اٹھایا کہ اس پر وہ چھڑک کر اس کو مار دوں شہد کی مکھی کو۔ تو امیر اہل سنت نے اس اسلامی بھائی کا ہاتھ روکا، فرمایا اس بیچاری کا قصور نہیں، قصور تو میرا کہ میں نے بغیر دیکھے اس غریب پر پاؤں رکھ دیا۔ یہ شہد کی مکھی جان بچانے کے لیے مجھے ڈنگ نہ مارتی تو اور کیا کرتی؟ پھر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا شہد کی مکھی کے ڈنک میں عذاب قبر کی یاد ہے، شہد کی مکھی کے ڈنک میں جہنم کی یاد ہے۔ یہ تو مقام شکر ہے، مجھے شہد کی مکھی نے کاٹا، اس کی جگہ اگر کوئی بچھو ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے، ہم سے شہد کی مکھی کا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا، شہد کی مکھی کا ڈنگ تو بہت تیز ہوگا، مچھر کا ڈنگ بھی برداشت نہیں ہوتا، اور گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، جہنم میں لے جانے والے کام کیے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو گیا، جہنم میں ڈال دیا گیا، وہاں کے اتنے بڑے بڑے سانپ اور اتنے بڑے بڑے بچھو چمٹ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنک سے سہوں گا یا رب۔ امیر اہل سنت کا خوف جہنم، اس کی ایک جھلک اور۔ آپ کے چھوٹے بیٹے حاجی بلال، انہوں نے بچپن میں کسی کنویں میں جھانکا، اس کی گہرائی دیکھ کر خوف زدہ ہوئے اور امیر اہل سنت کو بتایا کہ مجھے خوف طاری ہوا، میں نے کنویں میں دیکھا۔ تو امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا، دنیاوی کنویں کی گہرائی دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، غور کرو جہنم کی گہرائی کس قدر ہولناک ہوگی۔ اور پچھلے سلسلوں میں بتایا گیا کہ جہنم کے اوپر سے لے کر اس کے پیندے تک، اس کے نیچے تک 7500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ایک پتھر، اس کا زوردار دھماکہ جب سنا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ ایک پتھر کی آواز ہے جو جہنم میں گرایا گیا، جو 70 سال کے بعد جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں نار جہنم سے امان عطا فرما دے۔ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے ماہ رمضان کے طفیل ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا